بیماری کی وجہ سے، تو والدہ دعا کرے اللہ ان کی آنکھیں بحال کر دے۔ اطباء کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، زمانہ کہہ رہا ہے کہ اب آنکھیں واپس آنے والی نہیں۔ ساری دنیا نے مایوس کر دیا، انہوں نے کہا کہ تم مایوس کر دو لیکن مولا کا درد تو ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ میرے شیخ سے کسی نے فون کیا، کہا جی مجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ کہا کہ اللہ نے بھی جواب دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کہ پھر لگے رہو دعا میں۔ یعنی اس فون کے بعد 4 سال تک وہ آدمی زندہ رہا، بلکہ بیچ میں اتنا تکڑا ہو گیا کہ دوسری شادی کرنے لگا۔ دعا مانگی، 3 سال تک دعا کی ہے، اور 3 سال کے بعد ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نے کہا کہ بیٹی کیا مانگتی ہے؟ اپنے بیٹے کی آنکھیں مانگتی ہے، خدا نے دے دی۔ سب اٹھے تھے، امام بخاری کا یہ وہی آنکھیں تھی جو مانگ کر ماں نے مانگی، ابراہیم السلام نے ان کی بشارت دی، جن نگاہوں سے امام بخاری نے حدیثوں کا انتخاب کر کے بخاری دی۔ کبھی مکہ شریف میں لکھی، کبھی مدینہ شریف میں لکھی، کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھی، کبھی پورے عالم اسلام میں۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں حرمین کا نور بھی ہے، پورے عالم اسلام کے انوارات بھی ہیں۔ وہ کہ ہر جگہ جاتے تھے، کتاب لکھتے رہتے تھے، ان میں کبھی بیشی کرتے رہتے تھے۔ اور امام بخاری تیسری چیز محنت۔ امام بخاری نے اپنی جوانی حدیث کی تحصیل میں گزار دی، ذرا پرواہ نہیں کی۔ حالانکہ مالدار کے بیٹے تھے، جو لوگ مالداروں کے اولاد ہوتے ہیں ان کو مجاہدات کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن پوری زندگی مجاہدے میں گزار دی۔ بچپن یتیمی میں گزرا، لڑکپن مسافرت میں گزرا، اور آخری زمانہ مجاہدے میں گزرا۔ اور زمانے میں اہل علم کے دشمن رہے ہیں۔ آج ہم روتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، ہم مولویوں کے دشمن ہیں۔ کون سا زمانہ ہے جس میں دشمن نہیں؟ بخاری کو آج کے زمانے کا ہے۔ کیسی دشمنی میں آپ کے سامنے ان کی وفات کا منظر پھینکتا ہوں، پھر میں بخاری کی کتاب شروع کراتا ہوں۔ نیشاپور کا گورنر نے نکالا، نکلو یہاں سے۔ جو بھی خلق قرآن کا مسئلہ بنا، امام بخاری کو گورنر نے باقاعدہ نکالا۔ وہاں سے نکلے، بخارا پہنچے، بخارا کے گورنر کا نکلو یہاں سے۔ نیشاپور کے گورنر نے بخارا کے گورنر کو لکھا، اس شخص کو چکنے نہ دینا۔ وہاں سے نکلے، خرتنگ چلے گئے جو ان کے نام کا تھا۔ وہاں پہنچے، یہ سمرقند کی سرحد پر ہے، بلکہ سمرقند کے اندر ہی۔ سمرقند گورنر کے آدمی آ گئے، رمضان گزرا تھا، عید کا دن، صبح عید ہے۔ رات کو سمرقند کے گورنر، سمرقند کے لوگ تیاری کر رہے استقبال کی، عوام تیاری کر رہی۔ گورنر نے سپاہی بھیجے، بخاری کہو کہ سمرقند کی سرحد کو چھوڑ کر چلا جائے۔ امام بخاری نے ایک ایسی نظر دوڑائی، نہ نیشاپور جا سکتا ہے، نہ امام بخاری جہاں پیدا بخاری وہاں جا سکتا ہے بخارا میں، نہ سمرقند میں رہ سکتا ہے۔ سوچتا ہے کہ میں جاؤں گا، اتنا بڑا آدمی ہے۔ آج ہم جن کا نام لے لے کر، جن کی کتاب پڑھ کر آپ عالم بن رہے ہیں، اور آج آپ کو دستاری فضیلت سجائی جا رہی ہے، اس کے اپنے حالات دیکھیں۔ میں یہ بیان کر کے ایک نقطہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے جو ابھی عملی میدان میں اترنے والے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ نکلو، حالانکہ عوام تیاری کر رہی کہ ہم استقبال کریں گے۔ بخاری سے کہا آپ سمرقند آ جائیں۔ گورنر کا نکلو، سپاہی مسلح کا سرفراز نے کہا بھائی عید تو پڑھنے دو مجھے، اپنے نام کو بھی عید تو گزارنے دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ نہیں ابھی نکلو، فجر میں ابھی نکلو۔ کہا اچھا ٹھہرو، میں اپنی کتابیں سمیٹ لوں، کیونکہ امام بخاری رمضان گزارا تھا، کتابیں پھیلی ہوئی تھی۔ اب وہ ہاتھ سے لکھی کتابیں ہوتی تھی، اور ایک ان کے شاگرد وراق جو حوالے نکالنے والے وہ ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا نہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم کتابوں کو اکٹھا کرو، نکلو۔ تنگ ہو کر باہر نکل گئے۔ باہر نکلے، وہاں خچر کھڑے تھے، ان پر امام بخاری کو سوار کرنا تھا۔ شاگرد کا حضرت آپ فکر نہ کریں، میں کتابیں سے بیٹھ کر لاتا ہوں۔
جیسے کیسے بھی ہوا جلدی جلدی بورے اور تھیلوں کے اندر کتابیں ڈالی۔ امام بخاری نے کہا کہ بیٹا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ مجھے بٹھا دے۔ تاریخ نے منظر کھینچا ہے، یہ کچا راستہ چل رہا ہے، اس کے ارد گھاس ہے، وہاں امام بخاری اکیلا بیٹھا ہے، شاگرد اور سپاہی بھرے ہوئے، اور شاگرد اندر سے کتابیں کا بورا لینے کے لیے گیا ہے، امام بخاری لیٹے ہوئے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں امام بخاری انتقال کر چکے ہیں۔ زمین پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی بستر نہیں تھا، راستہ چلتا تھا، دھول بھی اڑ رہی ہے راستے میں۔ امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ شاگرد آیا کہ میں آیا تو حضرت کی روح پرواز کر چکی تھی، کیونکہ جب یہ رات کو کیفیت انہوں نے دی کہ نکلو کہ اللہ تیری زمین مجھ پر تنگ ہو چکی ہے، فَقْبِضْنِی إِلَیک، آپ مجھے اپنے پاس لو۔ ساری زندگی اس سے میں ایک بات کہا کرتا ہوں اہل علم کو، جو میرے مرشد نے فرمائی، شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج علماء اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جب ہم دین کا کام اخلاص سے کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نہ چھڑے، ہمیں کوئی تشویش نہ دے، ہمیں کوئی پریشان نہ کرے۔ فرمایا کہ اگر تشویش کے بغیر راحت قلبی کے ساتھ دین کی خدمت مطلوب ہوتی تو سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ مکہ میں مشرکین نے تنگ کیا، مدینے میں منافقین اور یہودیوں نے تنگ کیا، پوری زندگی تشویش پر تشویش آتی رہی، لیکن رسول اللہ نے دین کی خدمت میں کمی نہیں چھوڑی، امت کے لیے سب کچھ دے کر چلے گئے، بلکہ آخرت کی ضمانتیں بھی دے کر چلے گئے۔ فرمایا کہ نائبین رسول اگر یہ کہیں ہمیں کوئی کچھ نہ کہے تو ہم دین کی خدمت کریں گے۔ فرمایا کہ ای خیال استو بہار استو جنوں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کا کام ہے دین کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت بنوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے چاند چلتا رہتا ہے، کتا بھونکتا رہتا ہے، دنیا میں کتے تمہیں بھونکتے رہیں گے، تم مثل چاند اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تشریفات کی زندگی میں بخاری لکھی ہے۔ شلاب حضرات نے اپنے استادوں سے سنا ہوگا، کئی جگہ عنوان نہیں لگایا ہے، خطبہ نہیں لکھا، اس میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ امام بخاری کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کتاب مرتب کر کے پوری طرح اس پر کوئی خطبہ لکھ دے، کیونکہ آخر میں لکھا جاتا ہے بہت سے افاق کے اندر عنوانات رہ گئے، اس لیے کہ امام بخاری کو اس کو دوبارہ دیکھنے کی فرصت نہیں ملی۔ جو کچھ دیکھ سکے، جو فرصت کا ایام آنے لگے تو امام بخاری پر ایسے حالات آ گئے کہ خود ہی اللہ سے کہا اللہ اپنے پاس بلا لے، تیری زمین مجھ پر تنگ ہو چکی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں بخاری شریف مرتب کی ہے، 23 سال میں عمر شروع کی ہے، 39 سال میں عمر مکمل کی۔ اس کے عنوانات کی خصوصیت ہے کہ اس کی جتنے تراجم الابواب ہیں وہ امام بخاری نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے ہیں، سبحان اللہ، بلکہ چاند کی روشنی میں بھی لکھے، اس لیے کہ وہ چھتے میں خصوصیت ہی نہیں، کسی کی جگہ چھت پر چاند کی روشنی میں بھی ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اس کو بنا دیتے ہیں۔ امام بخاری نے باب الوحی سے کتاب کو شروع کیا ہے اور کتاب التوحید پر لا کر ختم کیا ہے، اور کتاب التوحید میں آخری باب وزن اعمال کا لایا ہے۔ باب الوحی سے شروع کیوں کیا؟ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب ترکستانی خطری چینی، جو حضرت مدنی رحمہ اللہ کے بھی شاگرد تھے بخاری میں، اور حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمہ اللہ کے بھی شاگرد تھے۔ دو استادوں سے میرے والد صاحب نے بخاری پڑھی، میں نے بھی بخاری پڑھی، اور میرے دوسرے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی بن حسن ٹوکی رحمہ اللہ، وہ بھی میرے بخاری شریف کے استاد ہیں، اور میرے تیسرے استاد میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی میرے استاد ہیں۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں باب الوحید لا باب نفس لا باب، بہت سی مباحث ہیں علمی، باب کیوں لائے، کتاب کیوں بھی لائے۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے جن نے 40 سال بخاری پڑھائی، فرماتے باب اسے لائے کہ باب میں نا دروازہ، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم وحی کے دروازے سے داخل ہو، اب جو تمہیں چیز ملے گی وہ قابل استناد ہوگی، معتبر ہوگی۔ اگر وحی کی تائید کسی بھی شرعی بات کو حاصل نہیں ہے تو وہ شرعی نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اس لیے امام بخاری باب لائے، باب الوحی، دروازے سے داخل وحی لائے، اور اس میں سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات کا حدیث لائے، جو انسان کی زندگی کا سب سے پہلا جو عمل ہوتا ہے، جہاں سے عمل سٹارٹ ہوتا ہے، وہ انسان کی نیت ہوتی ہے کہ
کام کس لیے کیا، یہ جلسہ کیوں کیا گیا، آپ نے کس لیے علم پڑھا، میں اتنی دور سے بخاری شریف کے سبق کے لیے کیوں آیا؟ ان سوالات کا جواب انسان اپنے دل سے پوچھتا ہے. اگر دل کے نہاخانے سے جواب آئے کہ مولا کے لیے کیا ہے تو ہر لمحہ قیمتی ہے، اگر غیر اللہ کے لیے کیا ہے تو کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو خدا کا اس کی کوئی قیمت نہیں. انما الاعمال بالنیات، اخلاص، کیونکہ قبولیت عمل کے سب سے پہلے اخلاص ہے، اس کے بعد اتباع سنت ہے کہ سنت کے تابع عمل کیا جائے، اس کے بعد تقویٰ ہے انما یتقی اللہ المتقین کے گناہ سے بچا جائے، اس کے بعد اس بات کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن میرا کیا بنے گا. یہ بھی قبولیت کے علامات میں سے ہے کہ انسان عمل کے بعد ڈرے کہ پتہ نہیں میرے عمل کا کیا بنے گا، کسی عمل پر تکیہ نہ کرے. بڑے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایما سلامت جو لب گور کے برین آسن تو بری چستی چادہ کی ایمان. جس دن عبد القادر اپنا ایمان سلامتی سے قبر میں لے جائے گا اس دن میں ناچوں گا گاؤں گا، اس دن میں خوشیاں مناؤں گا کہ میں بہت ہوشیار تھا، میں نے بڑی ہوشیاری زندگی بسر کی، لیکن جب تک اپنا ایمان سلامتی سے میں لے کر نہیں رہتا اس وقت ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ عام انسان تو گناہ سے ڈرتا ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو جائے، اور کاملین نفاق اور کفر سے ڈرتے ہیں ہم سے کفر نہ ہو جائے. کیونکہ جو جتنا دربار کے قریب ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قریب، اتنا اللہ کے خوف بڑھتا جاتا ہے.